دوسرے ہم پاکستانیوں کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ پاکستان ہے، اور اللہ تعالی نے پاکستان کو ایٹمی قوت سے نوازا، اور اس ایٹمی قوت میں جس نے بھی حصہ لیا ہے، جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے، جتنے اس کے پروفیسر تھے، ماہرین تھے، ملازمین تھے، جتنے پاکستان کے وہ ذمہ دار لوگ جنہوں نے اس کو حفاظت کی، وہ ادارے، وہ سب اس کے لیے مبارکباد کے قابل ہیں۔ خاص طور پہ ہماری فوجی جو ادارہ ہے، اور ISI، بنیادی طور پہ ISI نے جو اس میں کردار ادا کیا ہے اس ایٹمی طاقت کی حفاظت کے لیے، تو میں ISI کو بھی بہت مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ بنیاد ہے اس کی۔ تو ایٹمی چھتری جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس چھتری کے نیچے سارے ملک آ رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جتنے ممالک ہیں، ان سب ممالک کے کسی بھی ذمہ دار سے پوچھیں، وہ اس بات کو اقرار کرے گا کہ اس میں اصل بنیاد پاکستان ہے، پاکستان کی ایٹمی قوت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ترکی کے سفیر نے خود مجھ سے کہا کہ پاکستان کے بغیر ترکی صفر ہے۔ وہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جس کے پاس ایٹمی قوت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، جب چاہے چڑھائی کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کا اس میں ہونا کہ ہم پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور اپنے پاکستان اور پاکستان کی فوج اور ہمارے اداروں کی قدر ہونی چاہیے اس پہ، اور ہمیں اپنے زبان سے، دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس کی ایک اور بنیاد ہے، اور وہ بنیاد ہے 6 مئی سے لے کر 10 مئی تک کے جو معرکہ حق ہوا تھا، بنیان و مرصوص ہوا تھا، اس نے ہماری جو طاقت تھی ٹیکنالوجی کی، ایٹمی قوت کے حوالے سے ہماری جو فوجی قوت تھی، اس کو اس طریقے سے اس کا دنیا کے سامنے اظہار ہوا کہ دنیا سرنگوں ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یورپ اور امریکہ کس طریقے سے پاکستان کو انہوں نے اپنے قریب کیا، پاکستان کو عزت دی، انہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت دی، اور پھر کس طریقے سے خلیجی ممالک کے لوگ، خلیجی ممالک کے جو ملک ہیں، وہ پاکستان سے کیسے کیسے معاہدے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ ہوا، کتنا بڑا معاہدہ ہے، اس پہ ساری عمر ہم فخر کرتے رہیں تو کم ہے، ساری عمر ہم سجدہ شکر ادا کرتے رہیں تو کم ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کویت کے ساتھ معاہدہ ہوا، پھر یہ جو خلیج احمر میں باب المندب پہ جتنی بھی جو تجارتی اس کو جو سیکورٹی خطرات لائے تھے، اس کے لیے 14 ملکی اتحاد ہوا ہے، اس میں بھی پاکستان سر فہرست۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل، ایران امریکہ کی جنگ میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا، اور خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جس طریقے سے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر 2 مرتبہ وہاں کا سفر کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر پاکستان نے اپنی اس فوجی صلاحیت اور سفارتکاری کی برکت سے پوری انسانیت کو ایٹمی جنگ سے محفوظ کیا، اور پوری انسانیت کو، جو اسلام کی بات نہیں کر رہا، پوری انسانیت کو مہنگائی کے طوفان سے بچایا، اور کروڑوں لوگوں کی جانیں خود خلیجی ممالک کے اندر جو خطرات لائق تھے، جتنا نقصان کا اندیشہ تھا، تو یہ پاکستان کی برکت سے ہوا ہے، پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور ابھی بھی جتنے بھی پیش رفت ہو رہی ہے تو دنیا اس بات کو مان رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیش رفت یہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، پاکستانیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جو پاکستانی اس معاہدے پر خوش نہیں ہے، میرے خیال میں وہ پاکستانی نہیں، میں اس کو نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلائے۔ اس سے بڑھ کر کیا وہ ہوگی کہ ایسے وقت میں جب کہ چاروں طرف سے ہم نے دیکھا فلسطین میں کیا کیا مظالم ہوئے، اور کس طریقے سے دنیا مسلمانوں پہ حملے کر رہی تھی، تو اس حوالے سے 3 اسلامی ملکوں کا، اور ایسے اسلامی ملک جو عالم اسلام کے 57 اسلامی ممالک میں قوت، طاقت، معیشت، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سر فہرست ہیں، ان کا ایک معاہدے پہ اکٹھے ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت تاریخی چیز ہے، اور اس پہ ہمیں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بہت توقعات اس سے رکھنی چاہیے۔